اچھا جی، دیکھیے اب آپ لوگوں نے گلوبل ٹریڈ سیریز کے بارے میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ لے لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو نیشنز ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ کیوں آپس میں تجارت کرتی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب کچھ اور بھی ہمیں اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے، بنیادی طور پہ جو نیشنز ہوتی ہیں وہ اس لیے آپس میں ٹریڈ کرتی ہیں، ایک کہ وہ اپنی سرپلس آئٹمز دوسروں کو سیل کر سکیں، دوسرا اس لیے کہ وہ آئٹم جس میں وہ ڈیفیشنٹ ہیں لیکن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، وہ چیزیں وہاں پر وہ منگوا سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ایفیشنسی کی بھی پڑھی، ابنڈنس کی بھی پڑھا اس میں۔ اب ہم اصل میں ایک پراپر طریقے سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جو اقوام ہیں، نیشنز ہیں، وہ آپس میں ٹریڈ یا تجارت کرتی ہیں۔ مثلا پہلی چیز کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ میں نے تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کنٹریز اصل میں آپس میں ان پروڈکٹس کی ٹریڈ کرتی ہیں جن کو بنانے میں وہ دوسروں سے بہتر ہوتی ہیں۔ مثلا پاکستان جو ہے وہ ٹیکسٹائل آئٹمس ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ آئل جو ہے وہ گلف کنٹریز سے امپورٹ کرتا ہے۔ دوسری ریزن ایکسیس ٹو ریسورسز ہے۔ مثلا ایک کنٹری، جو ایک ملک ہے، اس کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، تو جب آپ گلوبل ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے ریسورسز، جس طرح آپ کو لیبر ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کو یہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور ریزن جو ٹریڈ کی، انٹرنیشنل ٹریڈ کی ہے، وہ وسائل تک، ریسورسز تک رسائی بھی ہے۔ تیسری جو اس کی بڑی ریزن ہوتی ہے وہ لوئر پروڈکشن کاسٹس بھی ہیں۔ مثلا جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں تو 2-3 وجوہات سے آپ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو جب آپ بڑے اسکیل پر پروڈیوس کرتے ہیں اس سے بھی کاسٹ نیچے آتی ہے۔ پھر آپ اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کو ان ممالک میں لوکیٹ کرتے ہیں جہاں پر لیبر یا ریلیٹڈ مٹیریل آپ کو سستا ملتا ہے، اور پھر اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آ جاتی ہے۔ مطلب چائنا کو آپ دیکھیں نا، وہ الیکٹرانکس جو ہے وہ بہت لو پرائسز کے اوپر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ چائنا کی کیس اسٹڈی کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ چائنا نے یہ سب کچھ حاصل کیسے کیا۔ چوتھی چیز ہے وائڈر ورائٹی آف گڈز اینڈ سروسز۔ مثلا میں نے آپ کو پیچھے بھی کسی جگہ یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ نہ کر رہے ہوں تو اس کا ایک نقصان ہم کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ورائٹی آف آئٹمس بہت کم ہوں استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی اسپیشی بنایا ہے جو یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، جس کو ورائٹی پسند ہے۔ تو اب یہ جو مزے مزے کی چاکلیٹس ہیں، یہ نئی نویلی گاڑیاں ہیں، اتنے رنگ برنگے موبائل فون ہیں، یہ اگر انٹرنیشنل ٹریڈ نہ ہو تو وہ جو ہمارے اتنے میٹھے رسیلے آم ہیں، ہمارا اچھا سا چاول ہے، دنیا وہ بھی نہیں کھا سکے گی اور ہم بھی دنیا کی پروڈکٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور ریزن انٹرنیشنل ٹریڈ کی اکنامک گروتھ اینڈ جاب کریشن ہے۔ میں نے اس کو آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا تھا کہ جس وقت نیشنز آپس میں ٹریڈ کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کے اپنے ریسورسز بھی موبلائز ہوتے ہیں اور دوسروں کے ریسورسز تک بھی ان کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، سروسز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے اوورال اس اکانومی کی جو ہے وہ گروتھ بھی ہوتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ گروتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اینڈ نالج ہے۔ دیکھیے، یہ گلوبل ٹریڈ ہی ہے جس کے ذریعے سے کنٹریز ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جب ڈیولپڈ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہیں یا ٹریڈنگ ریلیشن شپ بناتی ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو کم جانتے ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں جو زیادہ جانتے ہیں، اور یہ دنیا میں سائیکل ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ایک قوم جو پہلے اوپر تھی اس نے دوسروں کو سکھایا، دوسرے اوپر آئے، پھر ان سے اور نے سیکھا، تو یہ جو ایک سائیکل ہے یہ ہمیشہ چلا
جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو نیشنز ہیں ان کی مثلا آپ دیکھیں ایون چائنا جو ہے اس کے پوری جو ہم ڈیولپمنٹ جرنی دیکھیں گے تو اس نے ویسٹ سے سیکھا ہے اور ویسٹ سے اس نے ٹیکنالوجی کو اپنے ہاں منتقل کیا ہے. اچھا، اب ساتویں جو بڑی ریزن ہے وہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن ہے. کہتے ہیں کہ جو ٹریڈ ریلیشن شپس ہیں یہ بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں امن و امان کو پروموٹ کرنے میں. جب آپ کے آپس میں ٹریڈنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں. دنیا میں ٹریڈ کا نعرہ لگا کے جنگیں رکوائی بھی جاتی ہیں. اسی طرح اکانومیز آف اسکیل ہے، یعنی آپ اس لیے بھی ٹریڈ کرتے ہیں تاکہ زیادہ آپ پروڈکشن کر سکیں جس سے آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی. شکریہ.